السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع پاکی ناپاکی یعنی طہارت کے بارے میں ہوگا، کیونکہ مرد عورت کے لیے ہر وقت پاک رہنا ضروری ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ جب بھی ہم ذکر و تعلیم کریں تو ہمیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ درود کی برکت سے ہمارا ذکر ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ اس سے پیچھے 3 عورتوں کا ذکر اور آ چکا ہے، لیکن چوتھی کا میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو پہلی، دوسری 11 عورتیں ہیں یہ جن کو عذاب ہوگا۔ سب سے پہلے میں پاکی سے شروع کروں گی اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا سب کچھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوتھی عورت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چوتھی عورت وہ ہے جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس کو حیض سے، اردو میں حیض بولتے ہیں، جو ہر مہینے عورتوں کو ماہواری ڈیٹ وغیرہ آتی ہے، اسے اردو میں حیض بولتے ہیں۔ حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کرتی تھی، ہرگز نہیں کرتی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد عورتیں حیض سے پاک ہو گئی تو سوچ لیتی ہیں کہ اچھا صبح نہا کر نماز شروع کر دیں گی، عشاء چلی گئی پرواہ نہیں کرتی۔ صحابیات رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا احتیاط کرتی تھی اور اتنا خیال کرتی تھی کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھی کہ کہیں میں حیض سے پاک ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، کہیں میں حیض سے پاک ہو گئی ہوں اور عشاء کی نماز میرے اوپر لازم نہ ہو گئی ہو، اور اگر میں فجر میں نہاؤں گی تو میری تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ آدھی رات کو چراغ جلا کر کپڑے دیکھتی تھی اور اگر پاک ہو جاتی تھی تو اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ آج تو عورتیں اس کی احتیاط اور پرواہ ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو اسی طرح شادی شدہ عورتیں غسل جنابت کے کرنے میں دیر کر دیتی ہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، دوسری نمازیں قضا ہو گئی، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی، غسل جنابت میں دیر کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عذاب اس کے پاؤں سینوں پر ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے، اور فرمایا یہ وہ عورت تھی جو فرض نماز میں تاخیر یعنی دیر کیا کرتی تھی۔ پڑھتی تو تھی لیکن دیر سے پڑھتی تھی، تاخیر کر دیتی تھی۔ اور یہ تو اکثر عورتوں کو دیکھا، ادھر اذان سنتی ہے فوراً نماز پڑھنے کے بجائے سوچتی ہے میں یہ کام کر لوں تب نماز پڑھوں گی، وہ کام کر لوں تب نماز پڑھوں گی، یہاں تک کہ یہ کام کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے اور کبھی قضا سے 5-4 منٹ پہلے 5-4 منٹ پہلے بھاگ رہی ہوتی ہے، میں نے تو نماز پڑھنی تھی۔ تو دیکھیں، وقت بے وقت پڑھنا اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ اور رات کو دیر سے سونے کی ایسی منحوس عادت پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ عورتیں عشاء کے بعد دیر تک بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، دیر رات سے پھر فجر میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آنکھ کھلتی ہے، صبح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے،
اور جو عورتیں اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھے گی، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہوں گے اور ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہم حافظنا من ذالک۔ تو دیکھیے جب دنیا میں ہم ہوتے ہیں، کہیں پر اگر ذرا سی چوٹ یا ذرا سی کھانا بناتے ہوئے ذرا سی آگ ہمارے ہاتھوں پر لگ جاتی ہے تو ہماری تو جان ہی نکل جاتی ہے، تو کیسے جھیلیں گی بے پردگی؟ کل قیامت کے روز اللہ عذاب دے گا، تو اپنے لیے سوچے سمجھے، اپنی آخرت کے لیے تیاریاں کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا تو کل کیسے جواب دیں گے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر؟ تو اس لیے انشاءاللہ کل پھر میں آپ کو ایسی ہی اچھی بات بتاؤں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔